بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اہل ایمان کا اس بات پر یقین ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک زبر، حرکات، سکون، جزم، سب کا سب مصدق من اللہ ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا رائی کے دانے کے برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید جو اتنی ایک ضخیم کتاب جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس ضخیم کتاب کے پہلے کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے مخاطبین کو یہ طمانینت دلائی، یہ یقین دلایا، یہ اطمینان دلایا۔ سارے احکام بعد میں ذکر کیے، نماز کا حکم بعد میں، زکوٰۃ کا حکم بعد میں، جہاد کا حکم بعد میں، حج بیت اللہ کا حکم بعد میں، پڑوسیوں کے حقوق بعد میں، ماں باپ کے حقوق بعد میں، جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب بعد میں ذکر کیے، جتنے منہیات ہیں ان سب کا تذکرہ بعد میں کیا۔ پہلے دل کو اطمینان دلا دیا، یقین دلا دیا، طمانینت دے دی۔ سب سے پہل میں جب قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الف لام میم۔ یہ وہ حروف ہیں جو سورہ کے شروع میں ہوتے ہیں، الف لام را، الف لام میم، طٰہٰ، یاسین، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ سب کے سب وہ حروف ہیں جن حروف کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کے معنی اور مطالب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا حکم، نہ حج بیت اللہ کا حکم، نہ کسی منہیات سے منع کیا۔ پہلے ایمان والے بندے کو، انسانیت کو یہ طمانینت دی، یہ اطمینان دلایا کہ دیکھو اتنی ضخیم کتاب 30 پاروں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا پہلا جز وہ ذکر کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کسی بھی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پہلے اطمینان دلا دیا، یقین دلا دیا، اس کے بعد احکام ذکر کیے، اس کے بعد تفصیل ذکر کی، اس کے بعد منہیات کا تذکرہ کیا، لیکن پہلے ایمان والے بندوں کو اس بات کی گارنٹی، اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ایمان والے بندے کے سامنے اللہ کے کلام کا تذکرہ ہے، کوئی حکم بتا کہ بھئی اللہ قرآن مجید میں یوں فرماتے ہیں، تو اس کو اس کے دلائل، اس کے وسائل، اس کے معنی وما علیہ، اس کی حکمت، اس کے مضرت، اس پر اس کو ذرہ برابر بھی سوچنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔
تو وہ فوراً یہ یقین کرے کہ یہ اگر میرے اللہ کا کلام ہے اس کا مطلب یہ 100% سچی بات ہے. یہ پہلے تمانیت دے دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے کسی حکم کے بارے میں، جس کتاب کے کسی امر کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش تمہارے دل و دماغ میں نہ ہو. جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے گا، جب یہ تمانیت دل میں بیٹھ جائے گی، جب یہ یقین دہانی دل میں بیٹھ جائے گی کہ میں جس کتاب کو پڑھنا شروع کر رہا ہوں، جس کتاب کے بارے میں مجھے زندگی میں کوئی حکم مجھے ملے، تو مجھے آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کرنا چاہیے، شک شبہ کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. قرآن مجید کے اس جملے کے بارے میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ہم سوچیں کہ کتنے اللہ کے احکام ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں، کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، لیکن ہم یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھئی ابھی اس مرحلے میں زندگی، اس مرحلے میں ایسے سچویشن میں اس پر عمل کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. یہ حکم ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے، لیکن کیا کریں، حالات ایسے نہیں ہیں، کیا کریں، اس پر عمل کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. تو گویا کہ قرآن کریم کا یہ جو جز ذکر کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. یہاں تو ہم یقین کرنے، اطمینان کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے سے ہم کترا رہے ہیں. اسی لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیات مبارکہ میں ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جو انسانیت پر محنت کی وہ انسانیت کے دلوں کو بنانے کی کوشش کی. اس لیے کہ یہ دل جو ہے وہ ایمان کا محور ہے، ایمان کی جگہ ہے. جب یہ دل میں کسی کی محبت بیٹھ جائے گی، جب یہ دل میں کسی چیز کی یقین بیٹھ جائے گا، تو اس دل میں یقین بیٹھنے کے بعد اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. اور جس کے دل میں یقین ہی نہ ہو، جو کلام الہی کو کلام مانتا ہی نہیں ہو، کلام الہی نے تسلیم نہ کرتا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہی نہ ہو، اس کے سامنے آپ 1000 قرآن مجید کی آیتیں پیش کریں، وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں اس کو. اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے ذخیرے کو کھول کر رکھ دے، وہ کہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. اس لیے پہلے حکم دیا کہ اس دل کو پہلے بنایا جائے، کہ اس دل میں اللہ کے کلام کی محبت کو بٹھایا جائے، اس دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھایا جائے. اسی لیے ذکر کیا قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک شبہ کی گنجائش انسانیت کو نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ذکر کیا ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں تقویٰ ہو، جن کے دل میں تقویٰ ہو، جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے دل میں خشیت ہو، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. اصل میں دنیا کی زندگی کے تمام معاملات کا جو محور ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن مجید میں انسانیت کو جو رہنمائی کی ہے، وہ رہنمائی صرف اور صرف احکام کے ذریعے سے نہیں کی ہے، بلکہ انسانی مزاج کے مطابق اس کی تمثیل بھی ذکر کی ہے. جیسا کہ ہم بچپن میں اسکولوں میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز بچے کو پڑھائی جاتی ہے صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی بتاتے ہیں. دیکھو یہ 2 اور یہ 2، اس کی تمثیل مثال دے کر اس کو سمجھایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دے کر سمجھایا. عربی زبان میں الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر کیا، کوئی بات اہم ترین بات ہو، کوئی اہم ترین بات ہو، کوئی اہمیت کے حامل بات ہو، تو اس اہمیت کے حامل بات کو بتانے سے پہلے الا کا لفظ عربی زبان میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ الا کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا غور سے سنو، توجہ ہو کر اس بات پر سنو، یہ وہ دماغ ذہن و دماغ کو منتشر مت کرو، بلکہ اب جو بات بتائی جا رہی ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، وہ بات بہت قابل اخذ ہے، وہ بات دل میں بٹھانے والی بات ہے. تو اس لیے الا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں الا کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کے بعد فرمایا الا، کان کھول کر اس بات کو سن لو کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے دل میں ایک خون کا لتھڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک خون کا لتھڑا ہے. اس خون کے لتھڑے کے بارے میں فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک جمع ہوا خون ہے، خون کا لتھڑا ہے. اس لتھڑے کے بارے میں فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله،
اگر وہ جمع ہوا خون، وہ خون کا لتھڑا اگر صحیح سالم رہے گا تو انسان کا پورا جسم صحیح سالم رہے گا. اذا صلحت صلح الجسد كله. جب وہ خون کا لتھڑا صحیح سالم ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح سالم رہے گا. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ. اگر وہ خون کا لتھڑے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، وہ خون کا لتھڑا خراب ہو جائے، وہ جمع ہوا خون کے اندر خامی پیدا ہو جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. فرمایا کہ پورا انسان کا جسم فاسد ہو جائے گا، پورا انسان کا جسم خراب ہو جائے گا. پھر ذکر کیا الا، ذرا غور سے سنو، وہ جمع ہوا خون، وہ خون کا لتھڑا کیا ہے؟ اخیر میں فرمایا کہ الا وہی القلب. یاد رکھو وہ انسان کا دل ہے. اگر انسان کا دل صحیح سالم رہے گا تو انسان کا پورا جسم صحیح سالم رہے گا، اور اگر انسان کا دل کے اندر خرابی اور فساد پیدا ہو جائے گا تو انسان کا پورا جسم بھی خراب رہے گا، انسان کے سارے اعمال بھی خراب رہیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کی جو جگہ ہے وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے. اور انسان کے دل کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. اس زمانے میں منافقین جو یہ کہا کرتے تھے کہ قولوا اسلمنا، یہ کہہ دو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی ایمان ان کے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ابھی ایمان ان کے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر ایمان قلب میں داخل ہو جاتا تو قرآن پہ یقین ہوتا، احادیث مبارکہ کے ذخیرے پر یقین ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے تعلیمات پر یقین ہوتا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان کامل کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایمان کامل کی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی اور ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر وہ ایمان قبول کرے ایسے ایمان جیسے صحابہ نے ایمان قبول کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ صحابہ نے ایمان قبول کیا، اگر تمہارا ایمان ویسے ایمان ہے تو فرمایا کہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت پا گئے، تم کامیاب ہو گئے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو ایمان کا معیار ذکر کیا اور ان صحابہ کی صفت کے بارے میں ذکر کیا. دیکھو ان کا مزاج یہ تھا، ان کا مزاج یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا مزاج یہ تھا قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. جب کوئی بات ان کے کانوں سے ٹکراتی، کوئی اللہ کا حکم ان کے کانوں سے ٹکراتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث ان کے کانوں سے ٹکراتی تو ان کا مزاج یہ تھا قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت پر آمادہ ہے. اور اطاعت کرنے کے بعد یہ کہتے غفرانک ربنا، غفرانک ربنا، اے اللہ ہم نے سن تو لیا اور ہم نے عمل بھی کر لیا، جتنی ہماری سکت تھی، جتنی ہماری طاقت تھی، جتنی صلاحیت ہمارے پاس تھی ہم نے اس پر عمل کر لیا. اس کے باوجود بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اعمال صالحہ میں کمی رہ گئی ہو، تو ان کا مزاج یہ تھا کہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، عفو درگزر سے معاملہ کریے، غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم سب کو آپ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب کا مرجع ایک ہی ہے. ماننے والے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، انکار کرنے والے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو تم مجھے مانو یا نہ مانو، تم مجھے تسلیم کرو یا تسلیم مت کرو، تم مجھے رب مانو یا نہ مانو، تم سب کا خالق میں ہوں، تم سب کا رازق میں ہوں، تم سب کا خالق بھی میں ہوں، تم سب کا رازق بھی میں ہوں. میں نے پیدا کیا ہے ماں کے پیٹ پہ 70 پردوں میں، تمہاری آنکھ بنائی، کان بنائے، ناک بنایا، ہاضمے کا نظام بنایا، دماغ بنایا، سارا نظام میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا ہے. اور پھر انسانیت کو فرمایا کہ دیکھو ثم الینا مرجعکم، تم سب کو لوٹ کے میرے ہی پاس میں آنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. ساری زندگی ہماری ایک ریکارڈڈ زندگی ہے. ایک زمانہ تھا لوگ یقین نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. پوری زندگی ریکارڈڈ زندگی ہے. آج ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے، روڈ پہ بھی ہے. انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سب جگہ لگے ہوئے ہیں. اور اگر انسان انکار بھی کرے گا
تو شواہد اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. تو یہ اطمینان، یہ یقین اس زمانے میں ٹی وی کیمرے کی بنیاد پر انسانیت کو ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے بندوں کو 1400 سال پہلے ہی بتایا تھا. اور میں بچوں کو تربیت دیا کرتی تھی کہ بیٹا تمہارے دائیں کندھے پہ بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، تمہارے بائیں کندھے پہ بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. تم بھلائی کرو گے تو بھلائی کا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے، تم برائی کرو گے تو برائی کا فرشتہ اس کو لکھ رہا ہے. میں بچپن سے یہ ذہن سازی اپنے بچوں کی، ایمان والے بچوں کی کیا کرتی تھی کہ دیکھو اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اللہ نے فرشتوں کو بٹھا کر رکھا ہے. تمہاری ہر بھلائی لکھی جا رہی ہے، ہر برائی لکھی جا رہی ہے، ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے. اور سارے عمل محفوظ کر کے اللہ رب العالمین لوح محفوظ فرمائیں گے. اور میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب ہوگا. یہ زندگی انسانیت کو ایسے ہی بیکار اللہ نے نہیں دے دی ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں اللہ کی نعمتیں مل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے اور ناز و نعم کی زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے. فرمایا یہ زندگی محاسبے کی زندگی ہے. یہ زندگی اللہ نے ایسی نہیں دی. ذرا ہم تصور کریں، سوچیں، آج دنیا میں ہمارا وجود ہے، ایک زمانے سے دنیا قائم ہے. کتنے لوگ دنیا میں وجود میں آئے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں وجود میں آئے. اللہ نے ان کو بھی بچپن دیا تھا، اللہ نے ان کو بھی جوانی دی تھی، اللہ نے ان کو بھی بڑھاپے کی زندگی دی، ان کو بھی شادی بیاہ کے معاملے سے گزارا، ان کی بھی اولاد رہی، وہ بھی ہماری طرح اچھی سے اچھی غذائیں کھائے، وہ بھی ہماری طرح اپنی دنیا میں مکانات تعمیر کریں، ان کی بھی زندگی تکلف تعیش زندگی ان کی گزری. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زندگی ثابت قدمی کی زندگی نہیں ہے. یہاں جو بھی آتا ہے تو وہ جانے کے لیے آتا ہے. تصور کیجیے کتنی نسلیں ہم سے پہلے دنیا میں وجود میں آئی، جتنی زندگی اللہ نے ان کو دی تھی انہوں نے اپنی زندگیاں مکمل کی، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ غذائیں استعمال کی، انہوں نے بھی اپنی پسند کے لباس استعمال کیے، انہوں نے بھی اپنی پسند کے مکانات تعمیر کروائے. حدیث مبارکہ میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قوم عاد جو زمانے کی سب سے مضبوط ترین قوم تھی، ایسی مضبوط قوم کہ روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک پہاڑ کو چھانٹ کر اس میں قوم عاد کے ایک ایک آدمی کا مکان بنتا تھا. اتنا لمبا قد ان کو اللہ نے دیا تھا، اتنی قوت اللہ نے ان کو دی تھی. قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. ان کا نعرہ اس زمانے میں یہ تھا، پوری دنیا کی سپر پاور قوت اور طاقت ان کے پاس تھی، وہ دنیا کو چیلنج انہوں نے کیا تھا اور یہ کہا تھا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، دنیا میں غرور کیا، تکبر کیا. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناانصافی کے ساتھ تکبر کیا اور دنیا کو یہ چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کوئی ہے ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا؟ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنے اسلحے ہمارے پاس ہے، اتنا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اناج کے انبار ہمارے پاس ہے، قوت و طاقت ہمارے پاس ہے، فوجیں ہمارے پاس ہے. دنیا کی کوئی مملکت، دنیا کی کوئی حکومت ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں تھی. بس اللہ نے اتنا جواب ان کو دیا جب انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقت و قوت والا؟ اللہ نے بس اتنا فرمایا اولم یروا، کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں ان اللہ الذی خلقہم، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، جس اللہ نے ان کو یہ قوت دی، جس اللہ نے یہ صلاحیتیں ان کو دی ہے، وہ اشد منہم قوہ، وہ اللہ اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ اسی اللہ نے تو ان کو یہ طاقت بخشی ہے. اسی لیے انسانیت کو، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے بتایا یہ زندگی ہماری موقتی زندگی ہے، یہ زندگی موقتی زندگی ہے. ہم سے پہلے لوگ بھی جو دنیا میں آئے تھے ان کو ساری زندگیاں ملی تھی، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی رہا. ہم تصور کریں ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں، ہم اپنے دادا کے دادا کے دادا کے بارے میں تصور کریں، ہمیں تو نام بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں تھے، کیا کارنامے انجام دیتے تھے، کیا انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، کچھ نام و نشان بھی پتا نہیں، ان کی قبروں کا بھی ہمیں پتا نہیں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا، آج دنیا میں ہمارا وجود ہے، آج دنیا میں ہمارا وجود ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا بھی نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا. جو چیز کام آنے والی ہوگی وہ انسانیت کو فرمایا کہ دیکھو وہ اس زندگی کے اعمال صالحہ کام آنے والے ہوں گے، اعمال صالحہ کام آنے والے ہوں گے. یہ زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، بہت قیمتی زندگی ہے. ایک ایک لمحہ اس زندگی یہ قیمتی ہے، یہ وقت کبھی پلٹ کر نہیں آتا ہے. جو دن گزر رہا ہے وہ گزر جائے گا، جو سال گزر رہا ہے وہ گزر جائے گا، وہ کبھی پلٹ کر نہیں آتا ہے. اس نے حکم دیا زندگی کی اس بیش بہا نعمت کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں
اور یہ تصور کرے یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں میسر فرمایا ہے. اس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے, ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے. روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے جب ایمان والا بندہ جنت میں جائے گا اس کو بتایا جائے گا یہ سارے کے سارے باغات آپ کے ہیں. بندہ کہے یا اللہ یہ باغات میں نے کب لگائے, کب میں نے خریدے؟ تو فرشتے اسے فرمائیں گے کہ دیکھو دنیا میں تم جس وقت خالی تھے اس وقت تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا, ایک مرتبہ الحمدللہ کہا تھا, ایک مرتبہ تم نے استغفر اللہ کہا تھا. یہ دنیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدنیا مزرع الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے. یہاں اناج نہیں ملے گا, یہاں اناج نہیں ملے گا, یہاں نیکیوں کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. آپ 1000 مرتبہ کہیں اتنی نیکیاں میرے پاس ہیں, اتنی نیکیاں لے لیجئے, نیکیوں کی کرنسی اس دنیا میں چلنے والی نہیں ہے. یہاں جو چلتے ہیں تو ڈالر چلتے ہیں, یہاں روپیہ چلتا ہے, یہاں یورو چلتا ہے, یہاں پیسہ چلتا ہے, یہاں ریال چلتے ہیں. کسی بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ اتنے مرتبہ استغفار پڑھ لیں, اتنی تلاوت کر لیں, آپ کو اتنی نیکیاں ملے گی. بچہ کہے گا کہ ابا جان یہ نیکیاں لے کر میں کیا کروں, یہ نیکیاں تو دکان میں نہیں چلتی ہے, یہاں تو روپیے کام آتے ہیں, یہاں پیسے کام آتے ہیں. تو انسانیت کو سمجھایا گیا یہ دنیا مزرع الآخرہ ہے, آخرت کی کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے. یہاں کوئی رزلٹ نہیں ملے گا, یہاں کسی کو کسی قسم کا نتیجہ نہیں ملے گا. یہ تو صرف وہ چیز, یہ وہ اعمال صالحہ کا ذریعہ ہے جو آخرت میں کام آنے والے ہوں گے. تو فرشتے اس جنتی کو جنت میں بتائیں گے کہ دیکھو یہ وہ اعمال صالحہ, یہ وہ اذکار ہے جو تم دنیا میں کیے تھے, آج تناور درخت بن کے ہوئے ہیں. اس وقت بندہ کہے گا کہ یا اللہ, افسوس کرے گا, اے کاش کہ دنیا میں نے خالی وقت کتنا گزار دیا. میرا تو وقت نہیں گزرتا تھا, میں یہ نیوز دیکھتا تھا, وہ یہ کرتا تھا, یہ کرتا, وقت نہیں گزرتا, میں ٹائم پاس کے لیے وقت تلاش کیا کرتا تھا. جب بندہ افسوس کرے گا, اس نے حکم دیا دیکھو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس زندگی کی ہم قدر کریں. حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے بندوں کو بتایا کہ دیکھو ہماری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے, یہ زندگی ایسی ہے جس کی کسب و پرسی کی زندگی گزر رہی ہے, جس کی مصیبت کی زندگی گزر رہی ہے, لیکن ایمان کی دولت سے مزین ہے تو 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس لیے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والے بندے کو کھڑا کریں گے, اس سے پوچھیں گے کہ دنیا کی تمہاری زندگی بڑی آزمائش کی گزری ہے, تم دانے دانے کے محتاج تھے, قدم قدم پہ تم مجبور و محتاج تھے, تم نے مانگا اللہ سے, تم نے رو رو کر گڑگڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ کا دستور ہے, حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو بڑی پیاری محبت اپنے بندوں سے ہے. ایک بندہ بڑے بے نیازی سے اللہ سے مانگتا ہے, اللہ مجھے یہ دے دیجئے, یہ دے دیجئے, یہ دے دیجئے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں اسے دے دو, اس کا منہ بند کر دو. اور ایک بندہ بڑی لجاجت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے. اللہ فرشتوں کہتے ہیں فرشتوں اس کا رونا مجھے اچھا لگتا ہے, اسے ابھی مت دو, انتظار کرو, میں دوں گا ضرور, اس کو جو مانگ رہا اس سے بڑھ کر دوں گا, لیکن اس کی لجاجت مجھے پسند آ رہی ہے, اس کا رونا مجھے پسند آتا ہے. ایک بندہ روتا ہے اور رو کر آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور اس کے رخسار پر, اس کے چہرے پر آتے ہیں تو عرش الہی کے دربار حرکت میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کے کہتے ہیں وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَائِي, وہ فرشتوں تم گواہ رہنا, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, جس بندے نے مجھ سے مانگ دی وہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کے چہرے پر گر گیا. فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر اپنی عزت کی قسم کھا کر, اپنے جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں میں نے اس کے ایک آنسو اس کے چہرے پہ گرنے کی بنیاد پر میں نے ہمیشہ کے لیے جہنم کو اس کے چہرے پر حرام قرار دیا. کبھی اس کے چہرے پر جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے جس نے ایک مرتبہ زندگی میں اپنے آنکھ سے آنسو نکال کر اپنے چہرے پر گرا دیا. اللہ اتنا اپنے بندے کو چاہتے ہیں, اتنی محبت اللہ کو اپنے بندوں سے ہے. روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے, بار بار سنایا گیا ہے قصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نبی کو حکم دیا کہ دیکھو ذرا جانا فلاں علاقے میں میرا ایک بندہ ہے, وہ بندہ مٹی کے برتن بناتا ہے, اس کے پاس جانا اور جا کر اس سے یہ کہنا کہ تمہارے پاس مٹی کے ڈھیر سارے برتن بنے ہوئے ہیں اور برتن بنانے کی میٹیریل بھی تمہارے پاس میں موجود ہے, آلے بھی تمہارے پاس موجود ہے, بس میری ایک تمنا ہے کہ آپ ایسا کیجئے اتنے سارے ڈھیر سارے مٹی کے برتن آپ کے پاس بنے ہوئے موجود ہیں اور بنانے کے لیے میٹیریل بھی موجود ہے, بس میری ایک تمنا ہے آپ ایک مٹی کے برتن میرے سامنے توڑ دیجئے, میری خواہش کو مکمل کیجئے. وہ مٹی کے برتن بنانے والا کہتا ہے آپ دیوانے تو نہیں ہو گئے, آپ بولے تو نہیں ہو گئے, میں نے محنت کر کے مٹی کے برتن بنایا ہے, میٹیریل موجود ہے, یقین میرے پاس موجود ہے, لیکن میں کوئی بیکار آدمی نہیں ہوں کہ میں نے مٹی کا برتن بنایا اور آپ کے کہنے کی بنیاد پر ایک مٹی کا برتن میں توڑ دوں. تو اللہ رب العالمین اس نبی کو مخاطب سے کہتے ہیں او نبی, او میرے بندو, ذرا غور کرو, یہ پوری کائنات میں نے بنائی ہے
اور پوری کائنات میں سب سے افضل میں نے انسان کو بنایا ہے، سب سے افضل میں نے انسان کو بنایا ہے، اور ایک انسان کو بھی میں ایسے چھوڑ دوں کہ وہ جہنم میں چلا جائے، اس کی زندگی کی آخری سانس تک میں اس کو موقع دیتا ہوں، میرا بندہ ہے، اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے، ایک مرتبہ زندگی کسی کونے میں دل کی گہرائی سے مجھے پکار کر دیکھے، میں اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی دے دوں گا، چھٹکارا دے دوں گا، ایک مرتبہ مجھے پکار کر تو دیکھے، ایک مرتبہ مجھے آواز تو لگا کر دیکھے۔ اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اللہ سے رشتے کو توڑ دیا ہے، اللہ سے رشتے کو توڑ دیا ہے، نہ اللہ کے کلام سے ہمارا رشتہ مضبوط و مستحکم ہے، نہ اللہ کے مکان سے ہمارا رشتہ مضبوط و مستحکم ہے، ہم نے بالکل دوری اختیار کر لی ہے، اور ہم غیروں کے دروں پر ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہم عاجز ہو چکے ہیں۔ کبھی آزما کے تو دیکھے، اللہ سے ہم مانگ کے تو دیکھے، اللہ کے دربار سے لو لگا کے تو دیکھے، اللہ کے مکان میں ہم حاضر ہو کر اللہ سے لو لگا کر تو دیکھے، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا کر اس کو پڑھ کر تو دیکھے۔ اللہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے روایتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کا قصہ سنایا اور فرمایا کہ دیکھو، اس زمانے میں بھی معمول ہے، جب بارش کا سلسلہ رک جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، تو انسانیت بھی پریشان ہوتی ہے اور مخلوق بھی پریشان ہوتی ہے، چرند پرند چڑیا بھی پریشان ہوتی ہے، جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، جب زمین میں اناج نہیں ہوتا ہے، گھاس نہیں اگتی ہے، تو چوپائے بھی پریشان ہوتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں۔ تو حکم دیا کہ دیکھو، اس زمانے کا معمول بھی تھا، آج بھی حکم ہے، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو آبادی کے باہر جاتے ہیں اور ہم نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ نماز استسقاء آبادی کے باہر جا کر ادا کی جاتی ہے اور ہاتھ الٹے کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس زمانے میں معمول تھا، جب قحط کا سیزن ہو گیا، بہت زیادہ قحط ہو گیا، لوگ پریشان، انسانیت پریشان، تو اس زمانے کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو لے کر آبادی کے باہر چلے گئے اور آبادی کے باہر جا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، جس بندے کے گناہ کی بنیاد پر ہم نے بارش کے سلسلے کو روک دیا ہے، وہ بندہ تمہارے مجمع میں موجود ہے، جب تک وہ بندہ مجمع میں موجود رہے گا بارش کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے اور مجمع کو مخاطب کرنے فرمایا کہ کون ایسا بدنصیب بندہ ہمارے مجمع میں موجود ہے جس کے مسلسل نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے بارش کے سلسلے کو روک دیا ہے، وہ بندہ نکل جائے ہمارے مجمع سے۔ اللہ نے غیب سے حکم دیا ہے کہ دیکھو، جب تک وہ مجمع میں بندہ موجود رہے گا کسی قسم کی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور انتظار کرنے لگے کہ بھی کوئی نکل کر چلے جائے مجمع سے تو اللہ رب العالمین بارش کے سلسلے کو جاری فرما دے، لیکن ایک آدمی مجمع سے باہر نہیں گیا، جو بندہ گنہگار تھا، جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ وہ بندہ سوچنے لگا کہ کیا کروں، اگر میں یہاں سے نکل کر جاؤں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا، میں ذلیل رسوا ہو جاؤں گا، نکل کر گیا تو سب کے سامنے ذلیل ہو گیا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی گنہگار ہوں اور میری ہی وجہ سے بارش کے سلسلے کو اللہ نے روک دیا ہے، اور اگر مجمع میں موجود رہا تو بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے دل میں کہا، اب تو پھنس گیا، اب کیا کروں۔ اس نے دل میں ندامت کی، شرمندگی کی، اللہ سے دل میں دعا مانگ رہے، اللہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، سوائے توبہ استغفار کے کوئی راستہ نہیں، مجھے معاف فرما دیجیے، میری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، میری وجہ سے پوری انسانیت کیا پورے جانور بھی پریشان ہے، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اگر میں نکل کے گیا تو بدنام و رسوا ہو جاؤں گا اور رہوں گا تب بھی نہیں ہوگا، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ کچھ وقت نہیں گزرا، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پر گھنے بادل آ گئے اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پریشان کہنے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک بندہ مجمع میں موجود رہے گا، گنہگار بندہ جس کی وجہ سے میں بارش کو روک دیا ہے، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی، کوئی گیا بھی نہیں مجمع سے نکل کر باہر اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، کہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک دیا تھا، اسی بندے کی وجہ سے ہم نے بارش کے سلسلے کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے کہ اللہ، آخر بتائیے تو کون ہے وہ، آخر وہ کون آدمی ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ، جب میرے بندے نے پوری زندگی گناہ کی تو میں نے اسے ذلیل رسوا نہیں کیا، اسے بدنام نہیں کیا، اب جب وہ توبہ کر لیا ہے تو میں تم کو کیوں بتاؤں، اس کو رسوا کیوں کروں، لہذا میں گنہگار بندے کا نام بھی بتانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ ایسی رحیم ذات اللہ کی ہے، ایسی کریم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ایسے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت باقی نہیں رہا، ہم ایسی رسمی دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں ختم ہوتی ہے، امام کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کہتے ہیں آمین، امام کہتے ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم پیچھے کہتے ہیں آمین، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ امام کیا دعا مانگ رہا، کب آمین ہمیں کہنا چاہیے۔ تصور کر کے دیکھیے، اس دل کو اللہ سے رشتے کو مضبوط کر کے دیکھیے، یہ دل سے اللہ کو مانگ کر دیکھیے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ اپنی محبت کے تقاضے کی بنیاد پر بندوں کو حکم دیتے ہیں، اور حکماء مثالیں دے کر کہتے ہیں اللہ کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے غصے میں گھر میں مارتی ہے، 2 تھپڑ مارتی ہے، بچہ ماں سے بچنے کے لیے گھر سے نکل کر بھاگ جاتا ہے،
माँ पकड़ने के लिए आती है, दरवाजे से बाहर भाग जाता है और रो रो कर चला जाता है, कहता है मैं घर नहीं आऊंगा। माँ भी घर से भगा देती है। जब बच्चा घर के बाहर चला जाता है, गली के कोने तक माँ दरवाजे में ठहर कर देखती है और बच्चा सचमुच गली से बाहर चला जाता है, तो माँ दरवाजा बंद करके इंतजार करती है कि या अल्लाह कहीं मैंने सच में ज्यादा तो नहीं मार लगी मेरे बच्चे को, कहीं सचमुच चला तो नहीं जाएगा। दिल दिल में दुआएं मांगती है, अल्लाह मेरे बच्चे को भेज दीजिए, बच्चे को भेज दीजिए। हवा की आहट चलती है, दरवाजे को हरकत होती है, माँ समझती है बच्चा आ गया। दरवाजे के करीब में आकर देखती है, नहीं ये तो हवा से हिला, बच्चा नहीं आया। इंतजार में होती है। जब बच्चा सचमुच डरते हुए घर के अंदर दाखिल होता है, बच्चा माफी नहीं मांगता है, डरते डरते घर में दाखिल होता है, खुद माँ कदम आगे बढ़ाती है और बच्चे को सीने से चिपटा कहती है कि बेटा आइंदा तुम ऐसी हरकत न करना, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी। बच्चे ने गलती का इकरार नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, वो एक माँ की ममता थी, वो एक माँ की ममता थी। मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला हूँ। कभी एक मरतबा दिल की गहराई से मुझे पुकार करते देखो, एक मरतबा दिल की गहराई से मुझे आवाज लगा करते देखो, मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाला हूँ। हम जरा गौर करके देखें, जिंदगी में हमारी मुसीबतें आती है, आफतें आती है, परेशानियां होती है, क्या कभी हमने तन्हाई में बैठकर रो रो कर अल्लाह को हमने मनाने की कोशिश की है? वो अल्लाह जिसके बारे में हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान के खजानों का मालिक अल्लाह है, खजानों की कुंजियां अल्लाह के पास है। हम उसी अल्लाह से मांगने के लिए तैयार नहीं है और दूसरों के सामने हम दर फैला रहे, दूसरों के सामने हम मांग रहे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने के लिए तैयार हूं। ये ईमान की दौलत से जो अल्लाह ने हमें नवाजा है, इस ईमान की हम कदर करें, तसव्वुर करके देखें। ये जिंदगी दी हुई अल्लाह की अमानत है, अमानत है। और जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही है, रिवायतों में ज़िक्र मिलता है, हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़ियामत में इस कदर तेजी से दुनिया की जिंदगी गुजरेगी कि साल महीने भर महसूस होंगे और महीने हफ्ते भर के महसूस होंगे और हफ्ते दिनों की तरह चले जाएंगे और दिन कहां कब सुबह हुई कब शाम भी पता नहीं चलेगा। आज ये हालात से हम गुजर रहे हैं, पता नहीं चलता है। प्रोग्राम बनाते हैं सुबह से शाम तक, फला जगह जाएंगे, फला मुलाकात करेंगे, फला काम करेंगे, फला कारोबार आज कर लेंगे। शाम होते होते जितने हमने प्लान बनाए थे, आधे प्लान भी मुकम्मल नहीं होते हैं, शाम हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, इस जिंदगी की कदर करो, ये जिंदगी दी हुई अल्लाह की अमानत है। और एक एक नेमत के बारे में अल्लाह पूछेंगे। ये नेमतें ऐसी नहीं दे दी गई है, ये नेमतें ऐसी बेकार अल्लाह ने नहीं दी है, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। हदीस मुबारका के अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु क़दमाय इब्ने आदम के कदम मैदान महशर में उस तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक अल्लाह तबारक व तआला हर नेमत के बारे में उससे सवाल नहीं कर लेंगे। उससे पूछा जाएगा, जवानी की नेमत दी थी, दिमागी सलाहियत दी थी, माल असबाब दिया था, इल्म दिया था, कहाँ इस्तेमाल किया, कहाँ इस्तेमाल किया? आज दुनिया का मामला ऐसा है, जितनी जवानी जितनी सलाहियत होती है, पूरी कंपनी के नाम वक्फ होती है, पूरी जिंदगी पूरी जवानी कंपनी के नाम वक्फ होती है। और जब तक काम करते हैं, जब तक सकत होती है, उसके बाद कंपनी कहती है कि भाई आप रिटायरमेंट ले लीजिए, अब आप काम के काबिल नहीं रहे, आप घर बैठिए, हम घर वजीफा आपको दे देंगे, आपको पेंशन मिल जाएगी, आपको अब याद नहीं रहा है, आपके कमरे में दर्द हो गया, आपको उठते बैठते तकलीफ हो रही है, आपका हाजिमा और आपका दिमागी कुव्वत अब बाकी नहीं है, आप ऐसा कीजिए, घर में बैठ जाइए, आपको घर को वजीफा दिया जाएगा। जब कहते हैं कि अब हम अल्लाह को याद करेंगे, अब तस्बीह हाथ में लेंगे, अब अल्लाह अल्लाह करेंगे, अब मस्जिद में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याद रखो, एक जवान का एक सजदा, जवानी भरी जवानी का एक सजदा अल्लाह को बूढ़े आदमी के 70 सजदों से ज्यादा पसंदीदा है, 70 सजदों से ज्यादा पसंदीदा है। वजह जाहिर है, जो भरी जवानी की कुव्वत थी, जब क्राइम करने की सकत थी, सलाहियत थी, अब तो बूढ़ा हो गया है, अब तो क्राइम करने के काबिल भी नहीं रहा, अब तो गुनाह करने के काबिल भी नहीं रहा। अब अगर वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो हमें कमाल की बात नहीं है। हुक्मा फरमाते हैं, शेख सादी अल रहमान ने हिकायतों में लिखा है, एक बूढ़ा शेर जब जंगल में बूढ़ा हो जाता है और बैठ जाता है और शिकार के काबिल नहीं रहता है, तो उसे ये नहीं कहा जाता है कि ये शेर शरीफ हो गया है, वो तो कमजोर हो गया है और शिकार के काबिल नहीं रहा है। इसलिए फरमाया, भरी जवानी में अल्लाह की बात करना अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है, गुनाहों से बचना भरी जवानी में मुश्किल होता है। फरमाया, इस पर सब्र करने की बुनियाद पर अल्लाह अजर व सवाब देते हैं। हम इस जवानी की कदर करें, ये जवानी कंपनियों का नाम वक्फ न करें, बल्कि अपने अल्लाह और अपने आखिरत को संवारने के लिए हम सोचे, तसव्वुर करके देखें, जो काम आने वाली जिंदगी दी हुई अल्लाह की अमानत, अमानत। अल्लाह पूछेंगे मैदान महशर में, दिमाग कहाँ इस्तेमाल किया, जवानी की कुव्वत को कहाँ इस्तेमाल किया, इन सलाहियतों को कहाँ इस्तेमाल किया? हम क्या जवाब देंगे? हम क्या अल्लाह को ये कहेंगे, हमने पूरी जिंदगी अपनी दुनिया को कमाने, दुनिया को समेटने में हमने खर्च कर दिया, और नतीजे क्या निकलेगा
इंसानियत को बताया गया कि देखो इंसानी जिंदगी बस इतना खुलासा है, इंसानी जिंदगी का बस इतना खुलासा है, आए थे दुनिया में ऐसे कि जिस्म पे कपड़े भी नहीं थे। मादरजात बरना इंसान दुनिया में आता है जिस्म पे कपड़ा भी नहीं होता है। फिर जैसे जैसे शऊर संभालता है, बोलना शुरू करता है, कहता है ये मेरी है, ये चीज मेरी, ये प्लॉट मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये मेरा, सब मैं करता है। और जब दुनिया से जाता है तो जिस्म पे सिला हुआ कपड़ा भी नहीं होता है, सिला हुआ कपड़ा भी नहीं होता है। इस हालत में दुनिया से हर एक को जाना है, जितना कमाया था वो सब छोड़कर जाना होगा। जो साथ में चलने वाली चीज होगी वो अमाल सालिहा होंगे, वो चीजें होंगी जिसने अपने आखिरत के लिए भेज रखा है। वो अमाल सालिहा वो नहीं किया होंगी जिसने अल्लाह की रजामंदी के लिए उसने वक्फ किया होगा, वो चीजें होंगी। इसलिए हम गौर करके देखें, ये जिंदगी दी हुई अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को हम अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जियात के मुताबिक हम गुजारने की कोशिश करें। ये बेमांगी हुई ईमान की दौलत है, बेमांगी हुई ईमान की दौलत है। इन नेमतों के बारे में तसव्वुर करें। अल्लाह ने किसी को जिस्मानी एतबार से महरूम और माजूर करके रखा है तो सोचे उसका कोई कसूर तो नहीं था जिसको अल्लाह ने आंखों की बीनाई से महरूम किया। हमें बेमांगे हुए अल्लाह ने आंखों की बीनाई से मुज़य्यन फरमाया, अक्ल दिमाग से सेहत और सलामती के साथ किसी किस्म का माजूर नहीं बनाया है। हर किस्म की नेमतों से अल्लाह ने मुज़य्यन फरमाया है। हम गौर करें कि ये जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दी थी कि अल्लाह की नफरमानी करें। एक एक लम्हा इंसानियत से पूछा जाएगा। जब नाम अमाल इंसान के हाथ में होंगे, फाइल इंसान के हाथ में होंगी, तो इंसान इस फाइल को देखकर चीख उठेगा और ये कहेगा कि माली हादल किताब, माली हादल किताब, ये मेरा नाम क्या हो गया नाम अमाल को। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसमें हर छोटी चीज भी लिखी हुई है और बड़ी चीज भी लिखी हुई है, सारी चीजें रिकॉर्ड की जा रही है। इंसान को जिंदगी का वक्त दिया गया है। जो गुनाह उसकी जिंदगी में हो गए हैं वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों पर रज़ामंदी की शर्मिंदगी का इजहार करे और जो अमाल सालिहा हो गए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो जिंदगी ख्वाब गफलत में गुजर चुकी है तौबा इस्तिग़फ़ार करे और जो जिंदगी के लम्हात बाकी है, पता नहीं किसकी जिंदगी कितनी बाकी है। इंसानी जिंदगी के बारे में जिक्र किया कुरान मजीद में। अल्लाह फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इल्ला मताउल गुरूर, देखो दुनिया की जिंदगी सिवाय फ्रॉड की और कुछ नहीं है। फ्रॉड एक धोखा है, कब जिंदगी खातिमा होगा पता नहीं। लोग कहते हैं कि भाई क्या हो गया उसको, कल तो अच्छा था, कल फंक्शन में हमारे साथ में था, कल मैंने मुलाकात की उससे, कल हमारे साथ में अच्छा खासा था, क्या हो गया? कहते कि हुआ कुछ नहीं, रात में सोया था, उसके दिल ने हरकत करना बंद कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कोई कमी नहीं हुई, एक बाल भी उसके जिस्म से नहीं निकला। डॉक्टर चेक करके कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, इनको सब अपनी जगह बराबर है, सिर्फ इसके दिल ने हरकत करना बंद कर दिया है। वो दिल जिस दिल में ईमान होता है, वो दिल अल्लाह के हुक्म से चलता है, वो दिल जिस दिल को अल्लाह ईमान से मुनव्वर फरमाते हैं, उस दिल के बारे में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो इस दिल को अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इस दिल में अल्लाह को याद करो। यही वो दिल है जो इंसानियत की जब बन जाता है तो अमाल सालिहा करना भी आसान होता है। जब ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान के आज़ा से, इंसान के जिस्म से बुरे अमाल साजिर होते हैं। तो इस दिल को मेहनत की जाए, इस दिल पे मेहनत करें और इस दिल को अल्लाह से लव लगाए, इस दिल में अल्लाह के खौफ को, अल्लाह की खशियत को बिठाएं। जब दिल में अल्लाह का खौफ बढ़ता है, कोई बुराई होती है तो दिल मलामत करता है, दिल इंडिकेट करता है भाई ये काम गलत कर रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा रवैया मुझे नहीं इख्तियार करना चाहिए था, ऐसा तरीका मुझे नहीं इख्तियार करना चाहिए था। दिल इंडिकेट करता है ईमान वाले बंदे को। लेकिन जब गुनाह करते 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 पूरा दिल स्याह हो जाता है तो फिर वो दिल इंडिकेट करना भी बंद कर देता है। तब लोग अपनी जबान से कहते हैं क्या करें भलाई करके, पूरी जिंदगी तो गुनाहों में गुजर रही है, ख्वाब गफलत में गुजर रही है, कभी नमाज तो पढ़ी नहीं, कभी भलाई का काम किए नहीं, एक भलाई का काम करके क्या करूंगा, इससे क्या होगा। अब भलाई पर आमादा ही दिल नहीं होता है। इसलिए इस दिल को अल्लाह के खौफ व खशियत से लबरेज करें, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बिठाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी और तमाम के तमाम साहिब ईमान बंदों को जिंदगी की आखिरी सांस तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तौर तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अमल नसीब फरमा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतों का वक्त दिया जा रहा है, जो हज़ा सुन्नत पढ़े हो वो सुन्नत पढ़ लें।